بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک وصال کے وقت مدینہ کے باہر حضرت اسامہ اپنی فوج کو جنگی مہم پر روانہ ہونے کا حکم دے رہے تھے۔ اچانک ان کی والدہ حضرت ام ایمن کا قاصد پہنچا، جلدی چلو، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزع کی حالت میں ہے۔ اب کہاں کی فوج، کہاں کی روانگی؟ فوراً اسامہ، عمر، ابو عبیدہ مدینہ کی طرف دوڑے۔ ان کے پیچھے پیچھے پوری فوج بھی واپس ہوئی۔ بریدہ بن الحسیب اسامہ کا جھنڈا لپیٹے مدینہ میں داخل ہوئے، حجرہ نبوی کے دروازے پر اسے گاڑ دیا۔ یہ ابن سعد کی روایت ہے۔ یہ جھنڈا برابر گڑا رہا یہاں تک کہ حضرت ابوبکر نے خلیفہ ہو کر پھر اسے اسامہ کے سپرد کیا اور فوج روانہ ہوئی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، آپ سے گزارش ہے اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ باہر لوگوں نے یہ خبر سنی تو ایک طرف منافقوں نے خوشی ظاہر کرنا اور جرأت سے سر اٹھانا شروع کیا، دوسری طرف مسلمانوں میں سخت بے چینی پیدا ہوئی، ہر طرف سے دوڑ کر حجرہ نبوی پر جمع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگے، سب بدحواسی سے چلا رہے تھے، رسول اللہ کیسے وفات پا سکتے ہیں جبکہ ہم پر شہید ہیں اور ہم ساری دنیا پر شہید ہیں، جبکہ ہم اب تک سب پر غالب نہیں آئے ہیں۔ نہیں واللہ نہیں، آپ ہرگز مرے نہیں، بلکہ آپ اسی طرح آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں جس طرح عیسیٰ ابن مریم اٹھائے گئے تھے اور عنقریب نزول فرمائیں گے۔ یہی نہیں بلکہ وہ دھمکانے لگے کہ خبردار کوئی آپ کی موت کا لفظ زبان پر نہ لائے۔ سب سے زیادہ غلو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تھا۔ وہ برابر قسمیں کھائے جا رہے تھے، بخدا رسول اللہ فوت نہیں ہوئے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ تلوار کے قبضہ پر ہاتھ رکھ کر خطبہ دینے کھڑے ہو گئے، جو کوئی بھی منہ سے نکالے گا کہ رسول اللہ انتقال کر گئے ہیں، اس کو میں اپنی اس تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ یہ جو روایت سامعین و ناظرین آپ کے سامنے بیان کی ہے، یہ ابن ابی شیبہ کی ہے اور دوسری جگہ پر بھی اس طرح کی روایات موجود ہیں۔ ادھر یہ ہو رہا تھا، ادھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس حادثہ جانکا سے بے خبر سخ میں اپنی بیوی بنت خارجہ کے گھر مطمئن بیٹھے تھے، کیونکہ وہ اجازت لے کر آپ سے ہی صبح صبح گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح اچھا بھلا چھوڑ گئے تھے اور دل میں کوئی اندیشہ نہ تھا۔ اچانک لوگوں کو کانا پھوسی کرتے سنا، ان کا ماتھا ٹھنکا اور غلام کو تحقیقات کا حکم دیا۔ اس نے آ کر جواب دیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی آپ یہ کہتے ہوئے گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے، میری کیا خرابی ہوگی۔ فوراً گھوڑا مدینہ کی طرف دوڑا دیا۔ سالم ابن عبداللہ اشجعی کی روایت ہے کہ جب مسجد میں یہ تمام ہنگامہ برپا تھا تو بعض لوگوں نے مجھ سے کہا، سالم جا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست ابو بکر کو بلا لا۔ میں مسجد سے نکلا ہی تھا کہ ابو بکر نظر آئے، دیکھتے ہی میری ہچکی بن گئی، کہنے لگے، سالم کیا واقعہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے؟ میں نے کہا، کیسے کہوں؟ یہ عمر کھڑے کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی کہے گا کہ رسول اللہ وفات پا گئے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابو بکر اس طرح داخل ہوئے کہ آنکھوں سے آنسو جاری تھے، فرتے گریا سے خاموش تھے، آہیں دل سے اڑتی تھی اور سینہ ہی میں رہ جاتی تھی۔ کسی سے گفتگو نہیں کی، سیدھے حجرے کی طرف بڑھے اور حسب دستور حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ اندر سے آواز آئی، آج کے دن اجازت کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ کہنے لگے، سچ ہے۔ پھر اندر داخل ہوئے اور رسول اللہ کی چارپائی کی طرف بڑھے، آپ پر چادر پڑی تھی، رخ انور سے کپڑا ہٹایا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑا، پھر اوپر جھکے اور آپ کی آنکھوں کے درمیان پیشانی پر اپنا منہ رکھا، ساتھ ہی روتے تھے اور کہتے تھے، واہ نبیہ واہ صفیہ واہ خلیلہ۔ پھر سر کی طرف مڑے اور کہا، واہ نبیہ۔ پھر منہ جھکایا اور چہرہ مبارک کا بوسہ لیا اور پھر سر اٹھایا اور کہا، واہ خلیلہ۔
پھر منہ جھکایا اور پیشانی مبارک کا بوسہ لیا، پھر کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ وصال سے پہلے اور وصال کے بعد ہر حال میں طیب و طاہر ہیں، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، خدا آپ پر 2 موتیں ہرگز جمع نہیں کرے گا، جو موت لکھی تھی وہ تو آ چکی، آپ کی وفات سے وہ چیز منقطع ہو گئی جو کسی نبی کی موت سے بھی منقطع نہیں ہوئی تھی، آپ ہر طرح کی صفت سے بالا ہیں، گریہ و بقا سے عرفہ ہیں، اگر آپ کی موت خود آپ کی پسند سے نہ ہوتی تو ہم آپ کے رنج میں جانیں قربان کر دیتے، اگر آپ نے رونے سے منع نہ کر دیا ہوتا تو ہم آپ پر آنسوؤں سے اپنی آنکھیں خشک کر لیتے، لیکن جس چیز کو ہم اپنے سے کسی طرح بھی دور نہیں کر سکتے وہ رنج اور آپ کی یاد ہے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ باقی رہے گی، کبھی جدا نہیں ہوگی۔ اے محمد ہمارا ذکر اپنے رب کے ہاں کیجئے، ہم آپ کو برابر یاد رہیں، اگر آپ نے اپنے پیچھے یہ سکینت نہ چھوڑی ہوتی تو کوئی اس غم سے نہ بچتا جو آپ نے اپنے پیچھے چھوڑا ہے۔ پھر کپڑا منہ پر ڈال دیا اور باہر مسجد میں گئے، حضرت عمر بدستور بول رہے تھے، انہیں مخاطب کر کے حضرت ابو بکر نے کہا او قسمیں کھانے والے ٹھہر، اپنی جگہ بیٹھ جا، مگر وہ اس قدر جوش میں بھرے تھے کہ بیٹھنے سے انکار کر دیا، اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ لوگوں کو پھاندتے آگے بڑھے اور منبر تک پہنچ گئے، حاضرین نے انہیں دیکھا تو حضرت عمر کو چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہو گئے، اس وقت آپ نے یہ یادگار خطبہ دیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اپنے بندے کو فتح یاب کیا اور تنہا تمام جتھوں پر غالب آ گیا، پس تمام ستائش اسی ایک خدا کے لیے ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد اس کے بندے پیغمبر نبیوں کے خاتم ہے، اور گواہی دیتا ہوں کہ کتاب ویسے ہی ہے جیسے نازل ہوئی تھی، دین ویسا ہے جیسے مقرر کیا تھا، حدیث ویسی ہی ہے جیسے بیان کی گئی تھی، اور بات وہی ہے جو کہی گئی تھی، اللہ ہی روشن حق ہے۔ الہی محمد اپنے بندے، رسول، نبی، حبیب، برگزیدہ اور منتخب پر افضل ترین درود بھیج، الہی اپنی صلاۃ، اپنا عفو، اپنی رحمت، اپنی برکت رسولوں کے سردار، نبیوں کے خاتم اور پرہیزگاروں کے امام محمد کے شامل حال کر، جو نیکی کے رہنما، بھلائی کے راہبر اور رحمت کے قاصد ہیں، ان کی قربت نزدیک کر، ان کی برہان عظیم کر، ان کے مقام کو عزت دے اور انہیں اس مقام محمود میں اٹھا جس پر تمام اگلے لوگ، پچھلے لوگ رش کریں گے، ان کے مقام محمود سے قیامت کے دن ہمیں نفع پہنچا اور انہیں جنت میں درجہ و وسیلہ تک پہنچا۔ اے خدا محمد پر اور ان کی آل پر تیری صلاۃ ہو، محمد پر ان کی آل پر تیری برکت ہو، اسی طرح جس طرح تیری صلاۃ و برکت ہوئی ابراہیم پر اور ابراہیم کی آل پر، تو ہی ستائش اور بزرگی والا ہے۔ اے لوگو، تم میں سے جو کوئی پوجا کرتا تھا محمد کی تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ محمد کا وصال ہو چکا ہے، لیکن جو کوئی عبادت کرتا تھا اللہ کی سو اللہ زندہ ہے، کبھی مرنے والا نہیں۔ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا تھا انک میت وانہم میتون، اور فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ پھر کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان کی وفات کی خبر اس وقت سے دے دی تھی جب وہ تم میں موجود تھے، اور خود تمہیں بھی تمہاری موت کی اطلاع پہنچا دی ہے، پس موت اٹل ہے، سب مر جائیں گے بجز ایک خدا کے کوئی باقی نہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص عمر تک زندہ رکھا، جہاں تک کہ انہوں نے دین الہی قائم کر دیا۔
امر خداوندی برملا کر دیا، رسالت پہنچا دی، اور راہ خدا میں جہاد برابر، اور راہ خدا میں برابر جہاد کرتے رہے، پھر خدا نے انہیں وفات دے دی اور تمہیں سیدھے راستے پر چھوڑ دیا۔ پس اب جو بھی ہلاک ہونے والا ہلاک ہوگا وہ واضح دلیل اور بدبختی کے بعد ہلاک ہوگا۔ اس نے اپنے نبی کے لیے تمہارے پاس کی چیز پر اس چیز کو ترجیح دی ہے جو خود اس کے پاس ہے، اس نے انہیں ثواب کی طرف اٹھا لیا ہے اور تم میں اپنی کتاب اور اپنے نبی کی سنت چھوڑ دی ہے۔ جو کوئی ان دونوں کو لے گا راہ راست پر رہے گا، اور جو ان میں تفریق کرے گا بھٹک جائے گا۔ اے ایمان والو، عدل کے قائم کرنے والے بنو، شیطان تمہارے نبی کی موت کی وجہ سے تمہیں مشغول نہ کر لے، تمہارے دین کی طرف سے تمہیں فتنہ میں نہ ڈال دے۔ شیطان پر نیکی کے ذریعے حملہ کرنے میں جلدی کرو تاکہ شکست کھا جائے، اسے ڈھیل نہ دو ورنہ وہ تم تک پہنچ جائے گا اور تمہیں فتنہ میں ڈال دے گا۔ اے لوگو، اللہ سے ڈرو، اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑو، اپنے رب پر توکل کرو، کیونکہ اللہ قائم ہے، اس کا کلمہ تام ہے، اللہ اسی کو فتح یاب کرتا ہے جو اس کی مدد کرتا ہے، وہ اپنے دین کو عزت بخشنے والا ہے۔ کتاب اللہ ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، وہ نور ہے اور شفا ہے، اسی کے ذریعے خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرمائی، اسی میں اللہ کا حلال اور حرام ہے۔ بخدا ہم کسی کی ذرہ بھی پرواہ نہیں کرتے، خلق اللہ میں سے کوئی بھی ہم پر غالب نہیں ہو سکتا، اللہ کی تلواریں اب تک بے نیام ہیں، ہمارے ہاتھوں میں بلند ہیں، ابھی ہم نے رکھی نہیں ہے۔ جو کوئی ہماری مخالفت پر آئے گا ہم اس پر اسی طرح جہاد کریں گے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر جہاد کرتے تھے۔ پس ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے بچانے کی فکر کرے۔ اس خطبہ کا اثر یہ ہوا کہ صحابہ کرام کا وہ دماغی خلفشار دور ہو گیا جو اس حادثہ عظیم کی وجہ سے پیدا ہو گیا تھا، اور تمام لوگ ہوش میں آ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب ابو بکر نے آیت وما محمد الا رسول تلاوت کی تو لوگ اس طرح چونک پڑے گویا انہیں معلوم ہی نہ تھا کہ یہ آیت قرآن میں موجود ہے۔ پھر مدینہ میں کوئی فرد بشر ایسا نہ تھا جس کی زبان پر یہ آیت نہ ہو۔ خود حضرت عمر کا اپنا بیان ہے کہ جب ابو بکر نے یہ آیت تلاوت کی تو ایسا معلوم ہوا گویا میرے دونوں پاؤں کسی نے کاٹ ڈالے گئے اور مجھے اٹھائے ہوئے نہیں ہیں۔ جب میں نے ابو بکر کی زبان سے یہ آیت سنی اور معلوم ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو میں زمین پر گر پڑا۔ یہ واقعہ اور خطبہ بخاری شریف کی کتاب الفضائل و باب مرض النبی و وفات ہی اور ابن ہشام اور بہت ساری کتابوں میں کنز العمال، مسند عائشہ، ابن سعد، ان کی روایتوں سے اکٹھا کر کے ایک ترتیب کے ساتھ میں نے آپ کو پیش کیا۔ یہ علیحدہ علیحدہ جگہوں پر علیحدہ علیحدہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم تھا، اس کو اکٹھا کر کے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں، سامعین و ناظرین، تجہیز و تکفین کے جو واقعات ہیں وہاں سے انشاءاللہ اگلا کلپ شروع ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بخیر و خوبی پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔